سلام یا رمضان سلام یا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سامعین قدر، ماہ مبارک ہے، ماہ رحمت ہے، ماہ برکت ہے، جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ یہ مہینہ ہمارے لیے برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، یقیناً ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے اور رحمت للعالمین نے ہم کو پہنچایا اور بتایا ہے۔ اس میں تو شک ہی نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت کا نزول ہونا ہے اور برکت نازل ہونی ہے، تو وہ تو چیز ہمارے اللہ نے نصیب اس کریم ذات وہ ہوتی ہے جو خود دے۔ اللہ اکبر۔ تو لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے اس مہینے میں؟ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان دنوں اور راتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنی ہے، دعائیں کرنی ہیں، باتیں کرنی ہیں۔ خدا کی قسم یہ تو اس کا لطف ہے اس پروردگار کا کہ جس نے ماہ رمضان جیسی نعمت عطا فرمائی، جس کے لیے حضور فرماتے ہیں ایام افضل الایام ولیالی افضل اللیالی وساعات افضل الساعات، جس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، جس کے دن تمام، جس کی ساعتیں، جس کا ٹائم کوئی مقابل نہیں ہے ماہ رمضان کا۔ یعنی اس کے لیے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اللہ سے رابطہ کرنا ہے تو دن کرو رات کرو، جب چاہو آپ خدا کی بارگاہ میں مناجات کر سکتے ہو، دعائیں مانگ سکتے ہو۔ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، اور اللہ اس کو خود قرآن میں کہتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں جواب دوں گا۔ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اس کے لیے دعا کا مطلب ہے کہ اللہ سے جڑ جانا۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے رابطہ کر لینا۔ دعا کا مطلب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں فوراً لمحے میں یا اللہ اتنا کہنے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا۔ دعا ماہ رمضان میں آپ ہر وقت مانگیں۔ اور کون سی ایسی دعا ہے کہ جو ماہ رمضان میں قبول نہیں ہوتی؟ لیکن ہم مانگے دل سے۔ جب دل سے مانگو گے، دل سے استغفار بھی ایک دعا ہے، دل سے درود پڑھو یہ بھی ایک دعا ہے، تسبیح پڑھو اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے۔ اس لیے کہا کہ افضل العبادہ الدعا، یعنی اللہ کو دعا بڑی پسند ہے اور بڑی عبادت ہے۔ ہمارے ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت نماز ہے، روزہ ہے، نہیں، خود دعا ایسی عبادت کہ نماز بھی اس کو نہیں پہنچ سکتی۔ جی، افضل العبادہ۔ کیوں؟ نماز میں آپ گئے، کبھی داتا دربار چلے جاتے ہیں، کبھی اردو بازار چلے جاتے ہیں، کبھی کہاں چلے جاتے ہیں، کھڑے نماز میں۔ لیکن دعا ایسی افضل عبادت ہے کہ انسان اللہ سے بات کرتا ہے تو ڈائریکٹ اللہ سے کر رہا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، تو اتنی دیر میں تو کوئی شے نہیں آئی بیچ میں، تو اس لیے کہا یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی عبادت ہے۔ اس کو آپ پریکٹس کریں، آپ بیٹھیں اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں، اب دیکھیں اپنے اندر تبدیلی دیکھیں گے۔ دعا کا مطلب یہ اللہ سے مانگنا، باتیں کرنا، اللہ سے کہیں اللہ تو غنی ہے، تو بادشاہ ہے، تو مالک ہے، میں ایک فقیر ہوں، ادنا سا فقیر ہوں، میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، میرے ہاتھ گندے ہیں، میری آنکھیں گندے ہیں، میں تو تیرے قابل نہیں ہوں، لیکن کیا کروں، تیرے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، تو ہی میرا مالک ہے۔ بہرحال جب آدمی ایسے دعا کی عادت ڈالتا ہے اور دعا کو جب اس کو اللہ سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ، یہ بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ میں تو گنہگار ہوں، رات کو برائی کرتا ہوں، دن کو برائی کرتا ہوں، اللہ سے کیسے مانگوں، یہ کہ
ارے بھائی یہی تمہارے اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہی دور کرنے کے لیے اور تمہارے لیے کہا ہے قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرا نبی ان لوگوں سے کہہ دے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے گناہ کر کے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کسی وقت بھی اللہ سے ڈر جاؤ, آخرت سے ڈر جاؤ. یار مرنا تو ہے, کم از کم ایک دفعہ تو معافی مانگ لو. مولا علی نے فرمایا ایک گناہ, اب میرا موضوع استغفار نہیں ہے, دعا ہے. دعا میں آپ نے مانگنے کا حکم ہے بھائی. جیسے کہ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں دعا مانگتے رہو جیسے کسی دروازے پر آپ دستک دیتے رہتے ہیں, آخر کھل جاتا ہے. دروازہ کھل جاتا ہے چاہے ٹوٹ ہی کیوں نہ جائے. کھلتا ہے کہ نہیں کھلتا؟ کھل جاتا ہے. اس لیے کہا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں مانگتے رہو, پکارتے رہو, اللہ دے گا. اللہ کریم ہے, مالک ہے. اب بہت ساری دعائیں, پہلے تو یہ عقیدہ رکھ لیں کہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی. کسی مسلمان کی دعا اس مالک الملک کے بادشاہ رد ہو جائے تو اس کی شان کے خلاف ہے, وہ رد نہیں کرتا, وہ پیچھے کر دیتا ہے, پینڈنگ کر دیتا ہے. اور اگر اس دنیا میں ضروری نہ ہو تو آخرت میں اسے عطا فرمائے گا کہ یہ چیز تو نے مانگی تھی تیرے لیے بہتر نہیں. اب وہ دیتا کیوں نہیں؟ بہت ساری دعائیں ہم کرتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ایک چیز میں اللہ سے مانگ رہا ہوں میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں. پتہ تو نہیں ہے, ہم کو غیب تو نہیں جانتے, لیکن اللہ حکیم ہے, اللہ علیم ہے. وہ اس نے اپنے مثلاً ایک بچہ ہے, ماں سے چھری مانگتا ہے. چھری جو ہے وہ کھیلنا چاہتا ہے تو ماں کبھی بھی اس کو چھوٹے 1.5 سال کے بچے کو چھری نہیں دے گی, اس لیے کہ وہ جانتی ہے چھری سے یہ چاہے وہ چیخے, چلائے, روئے, زمین پر ریٹے تو وہ روتا چیختا ہے لیکن چھری نہیں دے گی ماں, کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ چیز اس کے فائدے کی نہیں ہے, اس لیے اسے نہیں دے سکتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے ہماری کچھ دعائیں روک لیتا ہے تو وہ اس کا فیصلہ ہے, کیونکہ وہ چیز جو ہمارے حق میں بہتر نہیں نہیں دیتا, لیکن اس پہ ثواب دیتا ہے, اس سے ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں. وہ قیامت والے دن اس کا اجر ضرور دے گا, اگرچہ اس نے چیز نہیں دی ہوتی, لیکن وہ کبھی بھی دعا ضائع نہیں ہوتی. ماہ رمضان کے دعا کے لیے عام طور لوگ تصور ہے جی مسجد جائیں, وضو کریں, یہ ہم تیار نہیں ہیں. نہیں بھائی, آپ جس حالت میں ہیں اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے, آپ اللہ سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ سو رہے ہیں تو اللہ سے باتیں شروع کر دیں, آپ چل رہے ہیں تو اللہ سے باتیں کریں, دعائیں کریں, پروردگار یا اللہ, یا رحمان, یا کریم, یا مالک میرے. اللہ تو ہر جگہ ہے, اللہ تو دل میں ہے, اللہ تو آپ کو شہرک سے زیادہ قریب ہے. تو دعا کے لیے دعا تو شکر پروردگار ہے. امام سجاد علیہ السلام کا جملہ ہے علی ابن الحسین مولا کا کہ اللہ تیرا حکم ہے دعا کرنے کا, تو پسند کرتا ہے تو میں دعا کرتا ہوں, ورنہ ہم کیا تجھے مشورہ دیں کیا ہمارے لیے بہتر ہے تو کیا ہمارے لیے بہتر نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی خود بہتر جانتا ہے کہ ہمارے, لیکن اس نے خود کہا ہے تدعونی استجب لکم ادعونی استجب لکم, تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. اور یاد رکھیں دعا قبولیت کی واحد شرط ہے محمد و آل محمد کو وسیلہ بنانا. اگر ہماری کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو کہو اللہم بحق محمد و آلہ, یا اللہم بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین علیہ السلام, یا اللہم بحق محمد وانت المحمود و بحق علی وانت اعلی بحق فاطمہ فاطر السماوات والارض بحق حسن وانت المحسن بحق الحسین وانت قدیم الحسان. محمد و آل محمد کا واسطہ اور وسیلہ دو. اور ایک کام ضرور کرنا ہے, دعا جب بھی مانگنی پہلے بھی درود پڑھو آخر بھی درود پڑھو. اس لیے امام صادق فرماتے ہیں لا یزال الدعاء محجوبا حتی یصلی علی محمد و آل محمد. وہ دعا اللہ اکبر جو درود کے پردوں میں جاتی ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ پہلا درود بھی قبول کرے اور دوسرا بھی کر لے اور درمیان والی دعا قبول نہ کرے. لہٰذا دعا, اب دعا میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ استغفار مانگیں, دعا میں صحت مانگیں, دعا میں رزق مانگیں. اگر بندہ گنہگار ہے تو گناہ سے بچنے کی توفیق کرے, اگر نہیں کرتا تو آئندہ اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. خصوصاً دعا کی قبولیت کا ایک راز سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے بتایا کہ جب بھی دعا قبول کرانی ہو ایک آسان سا عمل یہ ہے کہ آپ نے ان بھائیوں کے لیے دعا کرو جو سامنے نہ ہو, جو غیب میں ہو, مومنین جو تمہیں دیکھ نہیں رہے, ان کی مغفرت کرو ان کے لیے. میرے اللہ مومنین جو ہیں مثلاً
ان کے گناہ معاف فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے اولاد عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کی ایک لمبی دعا کریں. اللہ کہتا ہے کہ یہ سب کی مانگ رہا ہے، اپنے لیے نہیں مانگتا، تو اللہ اس کو پہلے دے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو دعا کی معرفت عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.